1981 میں PIA کی پرواز PK-326 کا ہائی جیک ہونا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پریشان کن واقعہ تھا۔ 13 دن تک جاری رہنے والی یہ خوفناک ہائی جیکنگ، جس میں یرغمالیوں کی جانیں داؤ پر لگی، الذوالفقار تنظیم کی طرف سے کی گئی تھی۔ سفارتی دباؤ، سیاسی کیل اور خوف کے بیچ یہ واقعہ آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے سنسنی خیز اور پراسرار چیپٹر ہے۔ یہ ہائی جیکنگ کیوں ہوئی، ہائی جیکرز کے ڈیمانڈز کیا تھے، اور کیا وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ سوشل ڈائگنوسس کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ 2 مارچ 1981 کو PIA کا بوئنگ 720 طیارہ جو کراچی سے پشاور جا رہا تھا ایک خوفناک ڈرامے کا شکار ہوا۔ اس طیارے میں عملے سمیت تقریباً 140 سے 145 افراد سوار تھے۔ یہ ایک روٹین کی ڈومیسٹک فلائٹ تھی، لیکن پرواز کے کچھ ہی دیر بعد 3 مسلح افراد سلام اللہ ٹیپو، ناصر جمال اور ارشد علی خان کاکپٹ میں داخل ہوئے اور اعلان کیا کہ یہ طیارہ ہائی جیک ہو چکا ہے۔ انہوں نے کپتان کو دھمکی دی کہ طیارہ کابل لے جائیں۔ کپتان کو مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی اور شام تقریباً 5 بجے کے قریب طیارہ کابل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا، اور یوں ایک 13 دن کے طویل اور خوفناک ڈرامے کا آغاز ہوا۔ تینوں ہائی جیکرز نے اعلان کیا کہ وہ الذوالفقار تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، جو میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی قائم کردہ ایک عسکری تنظیم تھی۔ الذوالفقار تنظیم کے بارے میں نے فلائٹ PK-544 کی ہائی جیکنگ میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ کابل پہنچ کر ٹیپو نے مرتضیٰ بھٹو سے رابطہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب الذوالفقار کا نام پہلی مرتبہ انٹرنیشنل میڈیا میں نمایاں ہوا۔ اس سے قبل یہ تنظیم زیادہ تر خفیہ تھی اور اس کی سرگرمیاں صرف کاغذی کارروائیوں تک ہی محدود تھیں۔ 1979 میں جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختۂ دار پہ لٹکایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹوں نے اپنے والد کے عدالتی قتل کا بدلہ لینے کے لیے الذوالفقار نامی ایک تنظیم بنائی۔ اس تنظیم کے 2 بنیادی مقاصد تھے، ایک اپنے والد کے عدالتی قتل کا بدلہ لینا اور دوسرا جنرل ضیاء الحق کی فوجی امریت کا خاتمہ کرنا۔ 1981 تک الذوالفقار ایک چھوٹی لیکن انتہائی منظم تنظیم بن چکی تھی، جو جنرل ضیاء کی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ تاہم اس کی سرگرمیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی ادارے کی سیاست کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہائی جیکرز کا ابتدائی مطالبہ 26 فروری 1981 کو کراچی یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے رہنما حافظ محمد اسلم کے قتل کے الزام میں گرفتار 5 ساتھیوں کی رہائی تھا۔ سلام اللہ ٹیپو اس قتل کے بعد روپوش تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھیوں کو رہا کروا کر ہی وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے۔ پاکستانی حکومت نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے ہائی جیکرز مشتعل ہو گئے۔ مارچ 6، 1981 کو ہائی جیکرز نے ایک خوفناک قدم اٹھایا۔ انہوں نے مسافروں میں موجود میجر طارق رحیم، جو ذوالفقار علی بھٹو کے سابق ADC تھے، کو قتل کر کے ان کی لاش کو طیارے سے باہر پھینک دیا۔ ہائی جیکرز کا خیال تھا کہ طارق رحیم نے 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں بھٹو کی معزولی میں کردار ادا کیا تھا، لیکن یہ الزام بے بنیاد تھا۔ رضا انور کی کتاب دی ٹیررسٹ پرنس کے مطابق طارق رحیم نے 1974 میں بھٹو کی جان بچائی تھی اور ان کی وفاداری مسلمہ تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق ہائی جیکرز نے طارق رحیم کو جنرل رحیم الدین خان کے بیٹے سے غلطی سے شناخت کیا، لیکن یہ دعویٰ پوری طرح ثابت نہیں۔ کابل میں افغان حکام خصوصاً خاط کے سربراہ محمد نجیب اللہ ہائی جیکرز کی بھرپور مدد کر رہے تھے، لیکن بین الاقوامی سفارتی دباؤ نے افغان حکومت پر اثر ڈالا۔ 8 مارچ کو ہائی جیکرز نے طیارے میں ایندھن بھروایا اور اسے دمشق، شام کے لیے روانہ کیا۔ دمشق پہنچ کر انہوں نے اپنے مطالبات میں اضافہ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 50 سے 55 سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل کر دیا، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکن بھی شامل تھے۔
یہاں پاکستان میں عوامی اور سیاسی دباؤ بڑھنے لگا۔ بے نظیر بھٹو جو اس وقت جیل میں تھی نے ہائی جیکنگ کی شدید مذمت کی اور اسے پاکستان پیپلز پارٹی کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ اس نے ذوالفقار اور پی پی کے درمیان فاصلہ واضح کر دیا۔ بالآخر پاکستانی حکام نے ہائی جیکرز کے مطالبات مان لیے اور رہائی پانے والے قیدیوں کو شام پہنچایا گیا۔ 14 مارچ 1981 کو تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا اور یہ ہولناک واقعہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس ہائی جیکنگ کے دوران PIA کے عملے نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس بہادری کے اعتراف میں فلائٹ سیفٹی فاؤنڈیشن نے 1985 میں نیلہ نذیر کو ہیروئزم ایوارڈ سے نوازا، جو ایک پاکستانی فلائٹ اٹینڈنٹ کے لیے غیر معمولی اعزاز تھا۔ اس ہائی جیکنگ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 21 اپریل 1981 کو میر مرتضیٰ بھٹو نے BBC کو دیے گئے انٹرویو میں ہائی جیکنگ میں ذوالفقار کی شمولیت کا اعتراف کیا۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں سے کئی کو افغانستان میں پناہ دی گئی، جہاں وہ ذوالفقار میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے نے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنرل ضیاء الحق نے ہائی جیکنگ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے جوڑ کر اسے دہشت گردی کا رنگ دیا، جس سے MRD کی سرگرمیاں معطل ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو کی مذمت کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ 24 مارچ 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO نافذ کیا، جس نے 1973 کے آئین کو معطل کر دیا، بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے اور عدلیہ کی آزادی سلب کر لی۔ اس سے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کو اپنے اقدامات کے لیے قانونی تحفظ مل گیا اور پاکستان میں جمہوری تحریک کو زبردست دھچکا لگا۔ ہائی جیکرز کا انجام بھی المناک تھا۔ سلام اللہ ٹیپو، جو ہائی جیکنگ کا مرکزی کردار تھا، وہ کابل میں 1984 میں گرفتار کیا گیا۔ 11 جولائی 1984 کو کابل کی پل چرخی جیل میں فائرنگ سکواڈ نے اسے ہلاک کر دیا۔ شاہنواز بھٹو کی 1985 میں فرانس کے شہر کینز میں پراسرار موت ہوئی۔ سرکاری طور پر اسے زہر خوانی کہا گیا، لیکن بھٹو خاندان نے اسے قتل قرار دیا۔ راجہ انور کی کتاب کے مطابق شاہنواز کی موت کے پیچھے سیاسی سازش کا امکان ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ مرتضیٰ بھٹو 1993 میں پاکستان واپس آئے اور ذوالفقار سے علیحدگی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو بنائی۔ 1996 میں کراچی میں ان کی رہائش گاہ کے قریب پولیس مقابلے میں وہ 6 کارکنوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بارے میں سوالات آج بھی حل طلب ہیں۔ دونوں بھائیوں کی موت نے بھٹو خاندان کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کی سیاسی میراث بے نظیر بھٹو نے سنبھالی۔ فلائٹ PK-326 ہائی جیکنگ کے بعد ذوالفقار کی سرگرمیوں کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، جس سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ بے نظیر بھٹو نے ہائی جیکنگ کی مذمت کی اور ذوالفقار تنظیم سے لاتعلقی کا اعلان کیا، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری شناخت بحال ہونے لگی۔ 1986 میں بے نظیر کی وطن واپسی پر عوامی استقبال نے پارٹی کی مقبولیت کو تقویت دی۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ یہ کامیابی پارٹی کو دوبارہ مین سٹریم سیاست میں لے آئی۔ بعد میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت میں پارٹی نے جمہوری جدوجہد جاری رکھی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے اور وفاقی سطح پر بہت اثر رکھتی ہے، جو اس کی بحالی کی علامت ہے۔ PIA کی فلائٹ 326 کی ہائی جیکنگ نہ صرف ذوالفقار کی عسکری سرگرمیوں کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف تحریک کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ اس واقعے نے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کو اپنی گرفت مضبوط کرنے کا موقع دیا۔ جنرل ضیاء الحق اور جسٹس منیر ذوالفقار علی بھٹو کی موت کے ذمہ دار ہیں، لیکن میجر رحیم اور اس جیسے دوسرے بے گناہ شہریوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔